الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ پہلے پارے کا 8واں رکوع ہے اور 9ویں رکوع کی 2 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کی جو قومیت پرستی تھی کہ وہ صرف اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھتے تھے، اپنے آپ ہی کو وہ جنت کا حقدار سمجھتے تھے، ان کے اس نظریے پر اللہ نے تنقید کی ہے اور صحیح نظریہ بیان فرمایا ہے کہ جنت کے حقدار کون لوگ ہیں، آخرت میں کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یہودیوں کی زندگی کے کچھ واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں. ایک واقعہ ہے توریت کو قبول کرنے سے متعلق. جب وہ ضد کر رہے تھے اور توریت قبول نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے ان پر کوہ طور کو اٹھا کر سائبان کی طرح لٹکا دیا تھا کہ اگر نہیں قبول کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے قبول کیا اور اس طرح وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مستفید ہوئے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہفتے کے ایک مبارک دن میں خاص عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ تھا جمعہ کا دن، لیکن یہودیوں نے سنیچر کے دن کو قبول کیا. تو ٹھیک ہے، ان سے کہا گیا سنیچر ہی کے دن تم اللہ کی خاص عبادت کیا کرو. اس دن ان پر
اتنی پابندی تھی کہ سنیچر کے روز نہ وہ کوئی کام دھندا کر سکتے تھے، نہ تجارت کر سکتے تھے، نہ کوئی اور دنیاوی کاروبار کر سکتے تھے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے مامور تھے، مکلف تھے. لیکن انہوں نے نالائقی کی اور سنیچر کے قانون کو توڑ کر انہوں نے اس دن دنیا داری کے کام شروع کر دیے. تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. اس کے بعد تیسرا واقعہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ سے دعا کرو قاتل کا پتہ چل جائے. تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. بقرہ یعنی گائے. اس واقعے کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. ترجمہ سنیے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور جو لوگ عیسائی بن گئے اور جو لوگ سابئین یعنی ستاروں کی عبادت کرنے والے بن گئے، ان میں وہی کامیاب ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ایسے ہی لوگوں کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے یہاں محفوظ ہوگا اور ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم پر کوہ طور کو اٹھا کر تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو اس میں ہدایات ہیں ان کو یاد رکھو. اس طرح امید ہے کہ تم اللہ کا تقوی حاصل کر سکو گے. مگر تم اس کے بعد بھی منہ موڑ لیے اور اپنے عہد سے پھر گئے. تو وہ تو اللہ کا تم پر فضل تھا اور اللہ کی رحمت تھی کہ تم بچ گئے، ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا بھی حال معلوم ہے جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے قانون کو توڑا تھا. تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ. اس واقعے کو ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا مقام بنا دیا، عبرت کی چیز بنا دیا، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں جیسی حرکت کروں اور جاہلوں جیسا کام کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے پروردگار سے ذرا درخواست کر کے یہ معلوم کرو کہ جس گائے کو ذبح کرنا ہے وہ کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا اور ان سے کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ کم عمر ہونی چاہیے، بلکہ درمیانی اور اوسط درجے کی عمر کی ہونی چاہیے. بس جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرو. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنے پروردگار سے درخواست کر کے یہ تو معلوم کر لو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ ایسا بھڑکدار پیلا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں. پھر وہ کہنے لگے کہ گائے کا معاملہ ذرا ہم پر مشکوک ہو گیا ہے، آپ اپنے پروردگار سے درخواست کر کے وضاحت سے ہم کو بتاؤ نا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اب انشاءاللہ ہم صحیح بات تک پہنچ جائیں گے اور ہدایت پا جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو اور وہ زمین بھی جوتتی نہ ہو اور وہ کھیتی کو سیراب بھی نہ کرتی ہو، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو.
انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ٹھیک بات ارشاد فرمائی ہے. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. حالت ان کی ایسی تھی کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے قریب نہیں ہو رہے تھے. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے قتل کا, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس چیز کو تم چھپا رہے ہو اس کو اللہ ظاہر کر کے رہے گا. تو ہم نے کہا کہ اس مقتول شخص کی لاش کو ذبح کی ہوئی گائے کے کچھ حصے سے مارو, وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کون اس کا قاتل ہے. اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا. محترم بزرگوں, یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں, عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں, سابعین ایک فرقہ تھا جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ کامیاب کوئی قوم اور کوئی نسل نہیں ہے, کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں, آخرت کے دن پر ایمان لائیں. ایسے ہی لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور وہ نیک عمل کریں تو ان کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا اور وہ آخرت میں غمگین نہیں ہوں گے اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے قومیت پرستی کی جڑ کاٹ دی ہے اور خالص ایمان کی دعوت دی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, نیک عمل کرو تو تم کامیاب ہوگے. اپنے آپ کو فلاں قوم فلاں قوم فلاں قوم کا کہتے رہو گے تو اس سے کامیابی نہیں ملے گی. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ گمراہ ہیں, وہ ہدایت پر ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف قومیت کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت و بندگی نہیں کرتے ہیں, منمانی زندگی گزارتے ہیں. تو کیا صرف قوم فائدہ دے گی؟ آج کے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان 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 کہتے ہیں, لیکن مسلمانوں کی سی زندگی ان کی نہیں ہے. مسلمانوں کے شب و روز وہ گزارتے نہیں ہیں, منمانی طریقے سے شب و روز گزارتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. ان کا کھانا حرام, ان کا پینا حرام, ان کا لباس حرام, ان کی غذا حرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر میں ہے, بکھرے ہوئے بال والا ہے, غبار آلود جسم والا ہے, پریشان حال ہے, اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار. اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, لباس بھی حرام, غذا بھی حرام. تو یہی حال آج کچھ مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کی سی زندگی نہیں ہے, مسلمانوں کے سے طور طریقے نہیں ہیں. آخرت میں جب حشر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر اپنی امت کو پہچان پہچان کر پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو فرشتے ہکال رہے ہوں گے, چلو جاؤ یہاں سے, تم یہاں جام کوثر نہیں لے سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ارے یہ میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو آنے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے اپنی امت کو پہچان لیں گے. تو آپ کہیں گے میرے امتی آنے دو ان کو, آنے دو ان کو. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول, آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے جو دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں وہ آپ کو نہیں معلوم, یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے دست مبارک سے ان کو جام کوثر دیا جائے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفرت سے کہیں گے دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, تم میرے قریب نہ ہو. تو قومیت کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے اللہ پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, آخرت کا یقین کرنا, آخرت کی یقین کے ساتھ اللہ سے ڈرنا, نیک اعمال کرنا.
یہی اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے کچھ واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات آپ سن چکے ہیں، اور آئندہ بھی بہت سارے واقعات آئیں گے یہودیوں کی زندگی کے، بنی اسرائیل کی زندگی کے۔ پہلا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت کی تختیاں لے کر آئے، لکھی لکھائی تختیاں، اور قوم کے سامنے ان کو پڑھ کر سنایا، تو اللہ کی طرف سے کسی قوم کو کتاب ہدایت دی جائے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ زمین، نہ جاگیر، نہ کوئی اور چیز۔ اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت مل گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو قوم نے صاف کہہ دیا کہ موسیٰ، اس کتاب میں جو احکام ہیں وہ بہت سخت ہیں، ہم کو قبول نہیں ہے، ہم نہیں قبول کرتے، ہم کو توریت منظور نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کی کتاب کے تعلق سے، اس قسم کی ترش روی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن نہیں مانے، کسی حال میں نہیں مانے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے آخر میں ایک آیت آئے گی، آپ سنیں گے انشاءاللہ، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم دلوں میں چھپاتے ہو، دلوں میں جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں، ان پر بھی اللہ تم سے مواخذہ کرے گا، تم سے حساب لے گا۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی سخت بات؟ دل میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان پر تو ہمارا کنٹرول ہے ہی نہیں، ہم تو عبادت کرتے تب بھی دل میں خیالات آ جاتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ ہم سے حساب لے گا، یہ تو بہت سخت بات ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ابھی قبول کر لو، اعتراض مت کرو، انکار مت کرو، قبول کر لو، قبول کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واقعی جانثار صحابہ تھے، واقعی کامل ترین ایمان والے تھے۔ فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں منظور ہے۔ ایک ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کہ سخت حکم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول فرما لو، قبول فرما لی، ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ پھر بعد میں اللہ نے خود ہی نرمی فرما دی، قرآن کریم میں بھی بہت سارے مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ ٹائٹ حکم ہیں، مان لو، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اب گھی نکالا جاتا ہے ٹیڑھی انگلی سے۔ اللہ پاک نے کوہ طور کو ان پر ایسے چھتری کی طرح مسلط کر دیا، لٹکا دیا، قبول کرتے ہو کہ چھوڑو، پھینکو؟ ہاں قبول کرتے، ہاں قبول کرتے ہیں۔ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے اور قبول کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے مضبوط عہد کیا کہ ہم توریت کو مان لیں گے۔ لیکن جب وہ پہاڑ پھر اپنی جگہ آ گیا، نارمل حالات ہو گئے، نہیں مانیں گے، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، روگردانی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اللہ اتنا فضل و کرم کرنے والا ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کافر کو بھی اس کا صحیح علم ہو جائے تو وہ بھی مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کی ذات سے امید لگائے رکھے گا۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ نے پھر بعد میں ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے
سنیچر کے قانون والے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جمعہ کا دن یہودیوں کو دیا تھا خاص عبادت کرنے کے لیے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، کہا ہم کو سنیچر چاہیے، جمعہ نہیں چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، سنیچر لے لو۔ عیسائیوں کو بھی اللہ نے جمعہ کا دن دیا کہ جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، مبارک دن ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن عبادت کرو۔ کہا نہیں، ہم کو جمعہ نہیں چاہیے، ہم کو سنڈے دو، سنڈے، ہم کو اتوار دو۔ وہ اتوار لے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے جمعہ کا دن دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ یہ اور بات ہے کہ مائک صحیح چلتا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن تفسیر کے دوران پہلے سے مائک درست کر لینا چاہیے، لیکن وہ چلتا ہی نہیں صحیح۔ نہ امام صاحب کو کوئی اس کی فکر ہے، نہ مؤذن صاحب کو اس کی کوئی فکر ہے، نہ ٹرسٹیان کو اس کی کوئی فکر ہے کہ تفسیر ہوتی ہے 15 دن میں ایک دن، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں، تو پہلے سے اس کا انتظام کیا جائے، مائک صحیح کیا جائے۔ بہرحال جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، اور یہ دن ہم کو ملا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنیچر کا دن یہودیوں کو ملا، ٹھیک ہے چلو سنیچر کے دن تم عبادت کرو۔ تو کچھ دن تو عبادت کرتے رہے۔ اس دن اتنی تاکید تھی کہ سنیچر کے دن پکانا بھی نہیں، جو پہلے سے پکا ہوا وہی کھاؤ، اپنے خادموں سے پکوانا بھی نہیں، صرف عبادت، صرف عبادت، صرف عبادت۔ تو ایک قوم تھی سمندر کے ساحل پر رہتی تھی اور مچھیرے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں بھی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن میں کوئی برا نہیں مان رہا ہوں، میں نے بول دیا اپنا سمجھ کر، ورنہ مجھے تو مسکراہٹ اپنے لبوں پر بکھیرنی ہی ہے۔ تو ان لوگوں نے مچھلی کا شکار کرنا چاہا سنیچر کا دن، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش دیکھو کیسی ہوئی۔ جب سنیچر کے دن گھروں میں رہتے تھے تو مچھلیاں خوب اچھل اچھل کر باہر آتی تھی، خوب بڑی بڑی موٹی موٹی مچھلیاں اچھل اچھل کر باہر آتی تھی۔ اب یہ دیکھتے رہتے تھے کہ سنیچر کے دن تو مچھلی کا شکار کر نہیں سکتے، خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، شکار نہیں کر سکتے تھے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی سنیچر کا دن گزرتا تھا پھر آتے تھے ساحل پر تو ایک بھی مچھلی نہیں، ایک بھی نہیں، نہ اتوار کو، نہ پیر کو، نہ منگل کو، نہ بدھ کو، نہ جمعرات کو، نہ جمعہ کو، کسی دن پھر مچھلی آتی ہی نہیں تھی۔ پھر جہاں سنیچر آیا پھر اچھلتی تھی، پھر ایسے سامنے قریب قریب آ کر خوب بڑی بڑی مچھلیاں۔ اب یہ سوچتے تھے کیا کرنا یار، کیا کرنا یار، سنیچر کے دن پابندی ہے، کوئی دنیا کا کام کر نہیں سکتے، کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب کا حکم آ جائے گا، ڈرتے بھی تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ان لوگوں نے آئیڈیا کیا، یہ آئیڈیا کرنا نہیں، آئیڈیا کیا کیا انہوں نے؟ ساحل کے کنارے انہوں نے گڑھے کھود دیے، بڑے بڑے گڑھے کھود دیے، چوڑے چوڑے گڑھے کھود دیے، اور سمندر کی طرف سے ایسے ایک نالی سی بنا دیے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں آئیں گی تو یہ کودتے کودتے اس گڑھے میں آ جائیں گی، تو ہم صرف کیا کریں گے، وہ گڑھے کا منہ بند کر دیں گے، بس اور کچھ نہیں کریں گے، نہ مچھلی پکڑیں گے نہ شکار کریں گے، گڑھے کا منہ بند کر دیں گے، تو وہ ساری مچھلیاں گڑھے کے اندر رہے گی، سنیچر گزرنے کے بعد پھر پکڑ پکڑ کر ہم لوگ شکار کر کے کھائیں گے۔ یہ آئیڈیا انہوں نے کیا۔ اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے منع کیا۔ ہر زمانے میں برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ نیک لوگ ہمیشہ برے لوگوں کو منع کرتے ہیں، دیکھو یہ برا کام ہے مت کرو، یہ برا کام ہے مت کرو۔ اگر وہ مان جاتے تو اچھا ہے، ان کا ہی بھلا ہے، نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو قوم کے نیک لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح مت کرو، سنیچر کے دن کچھ بھی مت کرو، تم گڑھا کھود کر اور ایک نہر سی بنا کر
دیکھتے رہتے، جب مچھلی اس گھڑے میں آ جاتی ہے تو اس کا منہ بند کر دیتے ہو، مٹی وغیرہ لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں، تو مچھلیاں صرف اس گڑھے میں رہتی ہیں، اب سمندر میں واپس جا نہیں سکتی۔ تو اتوار کو، پیر کو، اس کے بعد کے دنوں میں تم آسانی سے پکڑ پکڑ کر کھاتے ہو، شکار کرتے ہو۔ ایسا مت کرو، یہ بھی نافرمانی ہے، یہ بھی سنیچر کے قانون کو توڑنا ہے۔ لیکن نہیں مانے، نہیں نہیں نہیں، بالکل چلے گا، چلے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ، ارے مولانا لوگوں کیا سمجھتا، مفتیوں کیا سمجھتا، یہ تو بولتے رہیں گے، اپن کرو، شیئر مارکیٹ بہت چل رہا، چلو کرو، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ ان کو کیا ہے، سود کی بنیاد پر قرض آ رہے، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، اپن لو، بناؤ، بلڈنگ بناؤ، اپنا کاروبار کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آج بھی اس طرح دلیری کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو نیک لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ برا کام کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے پھر اتمام حجت کے لیے سمجھا کر جب تھک گئے تو پھر وہ بستی چھوڑ دی، وہ دوسری بستی میں چلے گئے۔ اب یہ بستی والے رہے، ایک دن اچانک ایسا محسوس ہوا کہ پوری بستی میں سناٹا ہے۔ تو وہ جو نیک لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس بستی سے کسی کی آواز نہیں آ رہی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی آواز ہے، لیکن بولنے کی آواز نہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو سب بندر بن گئے تھے، سب سور بن گئے تھے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تم اپنی قوم کے ان لوگوں کو تو خوب اچھی طرح جانتے ہو نا، جنہوں نے سنیچر کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، ظلم و زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان کو کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور اس واقعے کو ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، بعد کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا، اور متقی لوگوں کے لیے ہم نے نصیحت کا سامان بنایا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ دن وہ بندر ہی رہے، سور ہی رہے، اس کے بعد وہ سب مر گئے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت جو بندر ہیں وہ انہی کی نسل کے ہیں، بندر تو پہلے بھی تھے، ان کو اللہ نے عذاب دینے کے لیے بنایا تھا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد مر گئے، تو ان کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے واقعہ گائے ذبح کرنے کا، جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ یعنی گائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت مالدار شخص تھا، بہت مالدار، اور اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اب ایک شخص اس لڑکی سے نکاح کر کے پورا اس کے باپ کا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ خوبصورت لڑکی بھی مل جائے گی، سارا مال بھی مل جائے گا، تو اس نے نکاح کرنا چاہا، نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس شخص نے اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، لڑکی نہیں دی، نکاح نہیں کیا۔ اس نے غصے میں کہ میرے نکاح کے پیغام کو اس نے رد کر دیا، حالانکہ میرے اندر بھی خوبیاں ہیں، میں بھی کمالات والا ہوں، میں کوئی ایسا آئرہ غیرہ نہیں ہوں، لیکن میرے پیغام نکاح کو ٹھکرا دیا، تو اس نے اس آدمی کو قتل کر ڈالا۔ اب قتل کرنے کے بعد پھر واویلا بھی مچانے لگا کہ ارے میرے تو یہ فلاں رشتہ دار تھے، میرے تو یہ محسن تھے، میرے تو کرم فرما تھے، کس نے اس کو قتل کیا؟ پتہ چلاؤ قاتل کون ہے، قاتل کا پتہ چلاؤ، ان سے قصاص لیں گے، ان سے بدلہ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کرو، قاتل کون ہے بتاؤ۔ اس طرح واویلا کر کے کسی پر الزام بھی لکھنے لگے کہ ہاں اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے قتل کیا ہوگا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بات چھپائی جا رہی ہے اس کو ظاہر کرنا ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ تو قوم کہنے لگی موسیٰ کیا مذاق کر رہے یار، کہاں قاتل کا پتہ چلانا، اس کا سراغ معلوم کرنا، اور کہاں گائے ذبح کرنا، کوئی جوڑ ہے کیا، کوئی مناسبت ہے کیا، کائے کو مذاق کر رہے ہمارے ساتھ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی طرح بنوں، یعنی مذاق کرنا جہالت کا کام ہے۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو نوجوان دوستو،
مذاق آپس میں کرنا نہیں چاہیے. کبھی کبھی مذاق مذاق میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مذاق مذاق میں کبھی کبھی قتل ہو جاتا ہے، مذاق مذاق میں کبھی کبھی صرف دو شخصوں کا جھگڑا نہیں، دو خاندانوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، دو محلوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ سفر میں ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی دوست تھے. مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو مارا، اسے محبت میں مذاق میں، لیکن وہ اس وقت ذرا ٹینشن میں تھے، مذاق برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. انہوں نے جب دیکھا مجھ کو مارا ہے تو یہ اور زیادہ زور سے اس کو مارے. اب وہ مذاق میں مارنے والا سوچا کہ میں نے تو محبت سے اپنا سمجھ کر ایسے مذاقاً مار دیا تھا، یہ ایک دم سیریس ہو کر مار دیا زور سے. اس نے بھی زور سے مار دیا. اب پکڑی پکڑا ہو گئی. اس میں انصاری صحابی نے کہا، اے انصاریو، یہ مجھ کو مار رہا ہے، آؤ رے میری مدد کے لیے. سارے انصاری ڈنڈا لے کے آگے. مہاجر صحابی دیکھے، ارے اب تو میں اکیلا پڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا، اے مہاجرو، یہ انصاری لوگ ڈنڈا لے کے آگے مجھ کو مارنے کے لیے. وہ بھی ڈنڈا لے کے آگے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، صرف مذاق کی بنیاد پر. سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں ہے. جب آپ کو پتا چلا تو سارا کام چھوڑ کر دوڑے دوڑے آئے اور پھر آپ نے انہیں ڈانٹا کہ میری موجودگی میں تم جہالت کا یہ کام کر رہے ہو. ایک معمولی سے کام کے لیے اپنی قوم کو للکار رہے ہو، اپنی قوم کو اپنی مدد کے لیے پکار کر دوسروں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو. یہ جاہلیت کا کام ہے، جہالت کا کام ہے، میرے ہوتے ہوئے تم کر رہے ہو. بہت ڈانٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سہم گئے، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیے، معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو مذاق میں کبھی کبھی بہت سیریس کام ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی مذاق کرنا نہیں. اور مذاق کب کرنا؟ جب وہ مذاق مفید ہو. مفید مذاق کیسا ہوتا ہے؟ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوچتے تھے کہ کوئی ہدیہ پیش کروں، لیکن غریب تھے، کچھ پیسہ ویسا تھا نہیں، کہاں سے لا کر ہدیہ پیش کرتے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ سوچے یار کچھ تدبیر کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ دینے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے. تو وہ بازار میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ایک چیز خریدے اور اس بیچنے والے سے کہا، تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو اس کا پیسہ دلواتا ہوں، اس کی قیمت دلواتا ہوں، چل میرے ساتھ. اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی خدمت میں میری طرف سے ہدیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے قبول کر لیا. وہ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں ان سے خرید کے لایا لیکن میرے پاس پیسے ویسے ہے نہیں، آپ ہی دے دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کر اپنی ہی طرف سے دے دیا. اس میں کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہے، مسکراہٹوں کو بکھیرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، دعا کر دو میں جنت میں جاؤں. تو آپ نے کہا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں. رونے لگی بیچاری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن نہیں پڑھتی ہو کیا؟ سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. سبحان اللہ. اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم عورتوں کو جنت میں داخل کریں گے تو السرینا ان کو جوان بنا دیں گے، کنواری بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی محبوبہ بنا دیں گے. تو آپ نے ان سے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گی تو بوڑھی بن کر نہیں جاؤ گی، کنواری بن کر جاؤ گی. تو ہنسنے لگی ہو. یہ بھی ایک مذاق تھا. تو مذاق اگر خوشگواری کے ساتھ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر کسی کی دل آزاری ہو، موقع محل سمجھ نہیں رہے ہیں، تو پھر کبھی بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں مذاق کروں گا؟ میں جہالت کا کام کروں گا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں.
تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہم گائے ذبح کریں گے، لیکن ذرا بتاؤ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کہ وہ گائے کیسی رہنی چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر پہلی ہی مرتبہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو معاملہ حل ہو جاتا، لیکن وہ بال کی کھال نکالنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ گائے بوڑھی نہیں ہونی چاہیے اور کم عمر بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی اوسط درجے کی عمر کی ہونی چاہیے۔ جو حکم دیا جا رہا اس پر عمل کرو، کر لینا چاہیے تھا عمل، کوئی بھی درمیانی عمر کی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ موسیٰ ذرا اپنے پروردگار سے دعا کر کے معلوم تو کرو کہ اس گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہہ دو وہ گائے ایسے بھڑکدار پیلی رنگ کی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں، دیکھنے والے خوش ہو جائیں، پیلی بھڑکدار رنگ کی۔ ابھی بھی کوئی گائے لا کر ذبح کر لینا چاہیے تھا پیلے رنگ کی، لیکن پھر وہ کہنے لگے اے موسیٰ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مشتبہ ہو گیا گائے کا معاملہ، ذرا اور معلوم کرو نا اس کی تفصیلات، اور اب انشاءاللہ ہم بات صحیح سمجھ لیں گے انشاءاللہ ان کا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ کھیتی باڑی کا کام کہ وہ زمین جوتتی ہو، ہل چلانے کا کام کرتی ہو، نہ زمین کو پانی دینے کا کام کرتی ہو، کوئی کام کرتی نہیں ہو، بے عیب ہو، صحیح سالم تندرست ہو، اس کے جسم پر کوئی دھبا، کوئی غبار، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ جب ایسی گائے تلاش کرنے لگے تو مل ہی نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے گائے ملی ویسی ہی۔ تو گائے کے مالک نے کہا کہ میں بیچوں گا ہی نہیں۔ ارے بیچ دے یار، بہت ضروری کام ہے۔ تو کہا قیمت دو گے؟ بولے ہاں دیں گے۔ تو کہا اس کا چمڑا پورا سونے کی اشرفی سے بھر کے دینا۔ اب اتنی زیادہ قیمت، لیکن مجبوراً وہ گائے، اس کے علاوہ کوئی دوسری گائے تھی ہی نہیں، تو وہ گائے خریدے اور اتنی قیمت ان کو دینی پڑی۔ جب وہ گائے ذبح کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس آدمی کا مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، اس مقتول کی لاش کو ذبح کی ہوئی گائے کے جسم کے کسی حصے کو مارو، وہ آدمی زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھ کو قتل کس نے کیا ہے۔ اب وہ جب مارا گیا تو زندہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی قدرت سے اس نے بتا دیا مجھ کو فلاں نے قتل کیا، اور پھر دوبارہ وہ مر گیا۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عمل صالح عطا فرمائے، قومیت پرستی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں شریعت کے تمام قوانین پر عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔